الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيدا قدرنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد النخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فكويت فأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. آمین. ساری تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جنہوں نے
ہم تمام ہی بنین و انسان کو انسان بنا کر کے اس فانی دنیا میں پیدا فرمایا اور پیدا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی ان دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے کافی مشقتوں کو اٹھا کر، تکلیفوں کو جھیل کر کے ہمیں راہ ضلالت سے نکال کر صراط مستقیم پہ لا کھڑا کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس کی بڑی مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہو۔ اسی آیت کے تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ دیر آپ کی خدمت میں ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک کچھ باتیں پیش کر دوں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان باتوں پر سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد تمام سامعین و سامعات کو بلا چوچرا تسلیم کر لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرات گرامی، یہ جو مہینے گزر رہے ہیں، جو ایام گزر رہے ہیں، یہ حرمت و ادب کے مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص ہے۔ انہی سب مہینے میں دنیا کے مختلف ممالک سے، دنیا کے مختلف جگہوں سے، مختلف خطوں سے جن جن خوش نصیب کی مقدر میں اللہ تعالی نے بیت اللہ کی زیارت لکھ دی تھی، انہوں نے رخصت سفر باندھا۔ کوئی پہنچ رہے ہیں، کوئی پہنچ چکے ہیں، کوئی پہنچنے جا رہے ہیں، کوئی راستے پر ہیں، کوئی گھر سے نکل رہے ہیں۔ پوری دنیا کی مسلمان اس خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور انہی سب مہینوں میں حجاج کرام جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سب مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کے بعد سے آپ جتنا بھی روپیہ دے لیں گے، لیکن آپ کہیں گے کہ حج کا برابر ہمیں ثواب مل جائے گا، حج ہو جائے گا۔ خانہ کعبہ میں آپ 1 مہینہ کا طواف کر لیں گے، بیٹھ جائیں گے، رات دن آپ چکر لگاتے رہیں گے، لیکن اس ایام میں، اس مہینوں میں حج کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور حج ہوگا ہی نہیں۔ حج کا ٹائم، حج کا وقت اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیا ہے۔ اسی متعینہ وقت پر انسان کعبہ کی زیارت کرے گا تو اس کا حج ہوگا، اور نہیں کرے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بڑی جامع آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فریضہ حج کے تعلق سے، حج کی اہمیت کے تعلق سے، حج کی فضیلت کی تعلق سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ورگلایا ہے، لوگوں کو آگاہ کیا ہے، اے روئے زمین کے بسنے والے انسانوں، تمہارے اندر وہ صلاحیت پائی جائے، اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نواز دیا، پہلی فرصت میں آپ کو حج کرنے کے لیے جانا ہے، اگر نہیں کرتے ہیں، آپ کے پاس استطاعت ہے اور خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کی پیروی سے انکار کرنے والا، ان کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام لوگوں سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ حج کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، بڑی مشہور حدیث ہے، اور ہر ایک کو اس حدیث کو یاد کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اکثر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، وہ نہیں بتا پاتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد کن کن چیزوں پر قائم ہے، ارکان اسلام کتنے ہیں، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، نہیں بتا پاتے، جبکہ بنیادی چیز یہی ہے۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ گھر بنانے کے لیے پیلر کو آپ گاڑتے ہیں، ایک کمرہ میں 4 پیلر لگاتے ہیں، آپ کو کئی ایک کمرہ لگاتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، کئی ایک روم بنانا چاہتے ہیں تو کئی ایک پیلر دیتے ہیں، اگر کوئی ایک پیلر کاٹ دیا جائے تو چھت نہیں رہے گا، وہ گر جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم رکھا ہے، اگر ان 5 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک آدمی، ایک چیز کو آدمی انکار کرتا ہے، ایک ارکان کو اگر وہ انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کلمہ توحید کے بعد اسلام قبول کر لیتا ہے، اس کے دوسرے نمبر پر ہے نماز، پہلے نمبر پر کلمہ توحید ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2 میں نماز ہے، نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اگر کوئی انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 میں روزہ ہے، سال بھر میں 1 مرتبہ روزہ آتا ہے۔ نمبر 4 میں زکوٰۃ ہے، جو صاحب استطاعت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں جگہ جگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، یہ مت سمجھو کہ میری ہاتھ کی کمائی ہے، میری محنت کی کمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور مجھ سے بڑا کمانے والا گاؤں میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا ہوشیار کوئی نہیں ہے علاقے میں، یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، یہ ہماری قسمت کا کھیل ہے، ہم بڑا محنت کیے ہیں، اللہ نے ہماری تقدیر کو سنوار دیا، دولت سے مالا مال کر دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے دولت سے مالا مال کر دیا تو ایک دم بینک اور بیلنس ایک دم پورا کر دو، ایک دم الماری میں چپیٹ چپیٹ کر کے رکھ، اللہ کے راستے میں نہیں دینا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری محنت کی کمائی ہے، نہیں، کسی کی محنت کی کمائی نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دولت کا انبار لگا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ایک دم چھین لیتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں مسلمانوں کو رکھنا چاہیے، اللہ جسے چاہتا ہے دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، انبار لگا دیتا ہے،
दौलत के रेल पेल हो जाते हैं और जिसको चाहता है भिखारी बना देता है, पाए पाए का मोहताज हो जाता है, माड़ पीने के लिए तरसता है, पेट भरने के लिए माड़ भी नहीं मिलता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का इख्तियारी चीज है। जिसे चाहता है भरपूर रोजी दे देता है और जिसे चाहता है एकदम छीन लेता है। वो बेचारा टामक टोइया मारता रहता है रोजी के तलाश में, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। तो ज़कात देना है, ये मत समझना कि ये मेरा माल है, हम जो चाहें कर लें, जो चाहें कर लीजिए, लेकिन कयामत के दिन अपने मालों को हिसाब देने के लिए आपको तैयार रहना है। मालदार बन जाना बड़ी आसान चीज नहीं है। बहुत बड़ा बोझ अल्लाह ताला ने आपके ऊपर डाल दिया है। माल तो एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बोझ है। उस बोझ को आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, उस मालों को आपने सही चीजों में खर्च नहीं किया, कयामत के दिन वही माल आपको वबाले जान बन जाएगी। मोटे मोटे सांप और बिच्छू बन करके आपको ढकेंगे, डसेंगे और डंक मारेंगे और कहेंगे अना मालू का अना कंजू का, वही तुम्हारा माल हो, वही मैं तुम्हारा खजाना हूं, जिसको तो दुनिया के अंदर जमा करके रखा करता था। 5वें नंबर में हज है, इसको याद कर लीजिए। हर एक इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोजा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। ये ज़कात, अगर माल है तो ज़कात दीजिए, माल नहीं है तो ज़कात मत दीजिए, सदका खैरात करते रहिए। और हज, उसको भी अगर अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, आपके ऊपर हज फर्ज हो गया है। सलाहियत, माल आ गया, हज फर्ज हो गया। अब जिस उम्र में माल आया, 22 साल के उम्र में माल आया, 22 साल के उम्र में आपको हज फर्ज हो गया है। 30 साल के उम्र में आपको माल आ गया, आपके पास इतना कमाया कि आपके पास माल का एकदम रेल पेल है। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऊपर हज को फर्ज कर दिया है। लेकिन यहां मांग करके हज करना जायज नहीं है। ठग करके, मांग करके, बहुत सारे फकीर ऐसे हैं हज करने ले जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, पेच लगा करके लोगों से मांग रहे हैं। सुनो शरीयत की बात, मांग करके काबा की जियारत नहीं करनी है। शरीयत ने भीख मांग करके हज करने से रोका है। तुम्हारे पास अगर सलाहियत नहीं है, अल्लाह ताला ने तुमको दौलत नहीं दिया, तो मांग करके क्यों तुम जा रहे हो? तुम्हारे ऊपर फर्जे नहीं है यार। ज़कात तो मालदारों के ऊपर है, हज तो मालदारों के ऊपर है। गरीब क्यों उड़ाता है यार? अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर उस बोझ को हटा दिया है, गरीब बनाया है। जल्दी जन्नत में जाओ ना यार, काहे बोझ लेता है यार? जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने माल दिया है, उसको मुंगर अल्लाह ने दिया है। लो मुंगर, अगर हज नहीं किया तो तुम्हारी मौत मुसलमान होकर के तुम नहीं मरोगे, तुम्हारी मौत मुसलमान होकर के नहीं मरोगे। तुम्हारी मौत होगी, तुम मरोगे इस दुनिया से तो यहूदी बन करके मरोगे या तो नसारा बन करके मरोगे। सुनो, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला व मन कफरा फइन्नल्लाहा गनियुन अनिल आलमीन। लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला का हक है जो उसके घर तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता हो, उस घर का हज करे। पहुंचने का इस्तिताअत मतलब यह है कि आपके बाल बच्चे को खिलाने पिलाने के माल है और वहां तक पहुंचने की किराया, भाड़ा, आमदो खर्च का जितना भी खर्च लगता है, उतना पैसा आपके पास आ गया, फौरी तौर पर आपको हज करना है। इसमें कोई टाल मटोल नहीं है। पूरे इलाके में, अदर कंट्री में हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है कि बहुत जगह ऐसे हैं नौजवान जब तक हज नहीं करता तब तक शादी नहीं करता है। और इंडिया और बांग्लादेश की हालत यह है कि यहां जब तक मरने के करीब नहीं होता तब तक हज नहीं करता है। हज
ताकत का काम होता है। हज में ताकत की जरूरत पड़ती है। नमाज ऐसी बात नहीं है कि अगर बैठ करके नहीं, खड़ा होकर के नमाज नहीं पढ़ते हो, बैठ करके पढ़ो। अगर बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते हो, लेट करके पढ़ो। अगर उसमें भी तकलीफ होती तो मोने मोने पढ़ लो। समझ रहे हैं? किबला रुख करके तुम चरपाई पर मोने मोने पढ़ो। ये सीधा सीधा बात। तो नमाज का मसला, लेकिन हज का मसला ये है मेरे दोस्तों, आपको कंकरी मारना है, सफा मारवा का चक्कर लगाना है, कुर्बानी देना है, अरफात में जमा होना है, और बहुत ताकत के काम होते हैं लोगों। अगर आपको सामान लेकर के चलना है, ढेरा डालना है, मीना में पहुंचना है, अरफात में जाना है, ताकत के काम होता है। ऐन जवानी के आलम में हज करना चाहिए। जवानी के आलम में हज नहीं करता है। इंडिया के लोगों का यह सोच है कि अभी गुनाह करने दीजिए, अगर मास्टर है तो खुद स्कूल का पैसा खाने दीजिए, खिचड़ी वाला आने दीजिए, रिटायर हो जाएंगे तो हज कर लेंगे। वही नौकरी चाकरी करने वाला है तो पूरा कर लेने दीजिए, वही सूद खाने वाला है तो सूद खाने दीजिए। अभी बाल बच्चे को लैंड सेंटर लगाने दीजिए, घर बनाने दीजिए। 3 लड़का है 3 बाखिर करने दीजिए, 2 लड़की है तो 2 जगह शादी कर लेने दीजिए। जब सब कुछ पूरा हो जाएगा, मरने के करीब हो गया, तब धीरे धीरे कफन के तरह एक एहराम का कपड़ा लेकर के धीरे धीरे रांची में ले जाकर के चढ़ा देगा हवा में। एक मर्तबा ठेला लगाएगा, वही मर जाएगा। सबसे ज्यादा इंडिया ही के आदमी मरता है। क्यों मरता है? सबसे बूढ़ा और अधेड़ उम्र के लोग को यहां हज करने के लिए भेजता है, और घर वाला इसलिए भेजता है कि जल्दी उधर ही लुढ़क करके मर जाएगा तो हम इन बूढ़ा से नजात पालेंगे। घर तो इस बूढ़ा से खाली हो जाएगा, इसीलिए उनको बुढ़ापे की उम्र में भेजता है। ये जायज नहीं है। 22 साल की उम्र में आपको अल्लाह ने सलाहियत दिया हज करने के, और 60 साल में हज कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, गुनाह करने दीजिए, माफ करा लेंगे। किसी की बाप की जागीर है कि हज करने जाओगे और जाकर के अल्लाह ताला तुमको माफ कर देगा। जवानी में तुमने जना किया, मारा पीटा, कत्ल गारतगिरी किया, खून चूसा, रिश्वतखोरी किया, गीबत चुगली किया, जान करके और कहा हज कर लेंगे, माफ हो जाएगा। किसी बाप की जागीर है, माफ करा लोगे? बताओ। अभी अगर मेरे ऊपर सलाहियत आ गया हज करने के लिए, टाल मटोल करेंगे, यह जायज नहीं है। 30 साल की उम्र में आया, 30 साल की उम्र में जल्दी हज कीजिए। 40 साल की उम्र में दौलत आया, 40 साल की उम्र में दौलत कीजिए, तुरंत दौलत को लेकर के तुरंत हज कीजिए। अगर हज करते हैं तो आप कामयाब हैं, अगर हज नहीं करते तो अल्लाह की गिरफ्त में आपको आना पड़ेगा। इसलिए कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जिनके पास इस्तिताअत है, इस्तिताअत के माने खाना काबा की जियारत करने का, हज करने का पैसा है, और हज नहीं करता है, उसके लिए बराबर है कि या तो वो यहूदी होकर के मरेगा या तो नसारा होकर के मरेगा। मुसलमान हालत में वो नहीं मरेगा, मुसलमान बनकर के नहीं मरेगा। सुनिएगा इस बात, जो आप सोचते हैं ना 2 मंजिलवा घर कर देंगे, छोटका लड़का का ये रहेगा, बड़का लड़का का ये रहेगा, छोटका महिला लड़का का ये रहेगा, ये जमीन खरीदेंगे, वो मेरा भाई गरीब है, लड़की जब शादी लगाएगा और तो उसके पास पैसा नहीं तो वो जमीन तो बेचेगा ही, इसीलिए उसके जमीन को हम खरीदेंगे। ये इरादा रहता है कि कौन गरीब है, कौन जमीन को खरीदे बेचेगा, हम उसकी जमीन को खरीद लेंगे। इतना बड़ा खून चूसने वाला मुसलमान हो गया है, किसी की जमीन दे करके बसाना नहीं चाहता है, किसी को माल दे करके उसको हड़िया चढ़ाना नहीं चाहता है, किसी को खैर खाही करना नहीं चाहता है। अगर वो मर जाए तो उसकी जमीन को गसब करने के लिए परेशान रहता है। उस वक्त एकदम कड़कड़िया नोट लीजिए और 2 बीघा दे दीजिए जमीन, देखिएगा कितना रुपया का छल्ली लग जाए। अभी कह देंगे कि 2 मंजिला, अभी हम अल्लाह के घर के ढलाई करने वाले हैं, बुनियाद रखेंगे, 2 मंजिला करेंगे घर का, एकदम कन्वेल मनवेल पैसा 100, 150, 200 रुपया देगा। अगर कहेगा कि जमीन खरीदने दीजिए, एकदम 2000 एकदम नोट। ये ना अगर 20,000 रुपया कटा दिया, अरे बाबू रात में जाकर के 12 बजे लेन दे 30,000 ले लीजिए ना, 30,000 उसको कह दे रहा। ये है हालत। दुनिया कमाने के लिए
دنیا لوٹنے کے لیے، لیکن سنو جس سے آپ کو آخرت سنورے گی، نیکی میں آگے بڑھیے، کعبہ کی زیارت کریے، دنیا سے آپ سے محبت ختم ہو جائے گی، اللہ سے رشتہ جڑ جائے گا، لہذا تم کعبہ کی زیارت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ شہروں میں کسی آدمی کو بھیج کر کے ان لوگوں کو تلاش کریں، ان لوگوں کو تفتیش کریں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دیا ہے، پیسہ دیا اور حج نہیں کر رہا ہے۔ کیا کر رہا؟ سنیے، حج نہیں کر رہا ہے تو میں اس کو جزیہ مقرر کر دوں، ٹیکس مقرر کر دوں، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، مال ہے اور حج نہیں کر رہا ہے، تو میں ایسے لوگوں کو جزیہ مقرر کر دوں، ٹیکس متعین کر دوں کہ اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک دکا اس علاقے میں جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن اس کو بھی نیت صاف نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ نماز، روزہ، حج، زکات، جو بھی نیک کام آپ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی آپ کے اندر ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ مولوی ہے تو مولوی کی بنا پر مجھ کو فخر نہیں ہونا چاہیے۔ جس دن میرے اندر فخر آ جائے گا، غرور آ جائے گا، اور ہم خطبہ دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور ریاکاری ہمارے اندر ذرہ برابر بھی آ گئی تو عبادت ایک دم بیکار ہو جائے گی، میری عبادت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے نیک کاموں میں ذرہ برابر بھی ریاکاری نہیں۔ آج کل کے یہ حالت ہے، یہ کچھ علاقے سے اگر کوئی حاجی جاتے ہیں تو ان کا حال یہ ہوتا ہے، بڑے بڑے دعوت دے کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں، اور یہاں تک کہ نعرہ لگا کر کے اسٹیشن تک چھوڑنے جاتے ہیں، ملا لگاتے ہیں، مالا چڑھاتے ہیں اور پورا نعرہ بازی لگاتے ہیں، اور جب واپس آتا ہے تو حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کہتے ہیں۔ یہ ریاکاری ہے۔ 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے زائد حجۃ الوداع کے موقع پر اصحاب کرام حج کرنے کے لیے گئے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ میں۔ 1 لاکھ 1.25 لاکھ اللہ کے نبی کے ساتھ گئے تھے تقریباً۔ کسی اصحاب کرام کے آگے پیچھے حاجی نہیں لکھا، نہ کہا گیا حاجی ابو بکر، حاجی عمر، حاجی عثمان۔ پوری زندگی مال کھا کر کے، چرا کر کے یہ بیچارہ ایک دم برباد کر دیا، گاؤں والوں کو پریشان کر دیا، حج کر دیا۔ حاجی صاحب کس کا احسان کیا ہے؟ حج کر لیا، کسی کو احسان نہیں کیا، نہ کسی مولوی کا احسان کیا، نہ اللہ کا احسان کیا، نہ گاؤں والوں کا احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بوجھ ڈالا تھا کہ مالدار ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر فرض ہو گیا حج کرنے کے لیے۔ وہ اگر حج نہیں کرتا ہے تو اللہ کی گرفت میں آئے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے اپنا بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے وہ گیا، لہذا ریا و نمود نہیں ہونی چاہیے، تاکہ لوگ مجھ کو حاجی صاحب کہے، لوگ مجھ کو حاجی صاحب کہے۔ اس طرح سے نعرہ بازی اور پڑاکے بازی اور اس طرح سے شہرت کے لیے حاجی کرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں کچھ بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ دیکھو، اگر برائی کے کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھو سماج و معاشرہ میں تو اس کی برائی کے بارے میں بولو، اسے کہو، روکو، ہاتھ سے روکو، زبان سے کہو، دل سے برا سمجھو۔ من تصدق یرائی فقد اسرق، من صام یرائی فقد اسرق۔ جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، جس نے دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھی، جس نے دکھاوے کے لیے حج کیا، جس نے دکھاوے کے لیے جو بھی نیک کام کیا، انہوں نے شرک کیا۔ لہذا نماز، روزہ، حج، زکات میں کسی طرح کی ریاکاری نہیں آنی چاہیے۔ آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسو ایو صوم رمضان ایو صوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایو الافضل عمل، ایو العمل افضل،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای العمل افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ، کہا کہ قیل ثم ماذا، قال الجہاد فی سبیل اللہ، قیل ثم ماذا، قال حج مبرور۔ اے اللہ کے نبی سب سے افضل عمل، سب سے بہتر عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول کو رسول ماننا۔ کہا کہ اس کے بعد، کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کہا کہ اس کے بعد، کہا کہ حج مبرور، حج مبرور، مقبول حج، جس کا حج قبول ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجا کا یوم ولدتہ امہ۔ کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین بیان فرماتے ہیں، جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے حج کیا، من حج للہ، حج کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور برائی سے بچتا رہا، گناہ سے بچتا رہا، گناہ کے تمام کاموں سے بچتا رہا۔ کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین بیان فرماتے، رجا کا یوم ولدتہ امہ، تو حج کر کے ایسے واپس لوٹیں گے جیسے اس کے ماں نے اس کو جنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حج کرنے کی اتنی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، شریعت نے ہمیں بتائی ہے، کتنی بڑی تاکید بتائی ہے، تاکید کی ہے حج کی، اور کتنی بڑی اہمیت بتائی ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، رجا کا یوم ولدتہ امہ، جس کا حج قبول ہو جائے تو گناہوں سے ایسے ہی وہ انسان پاک صاف ہو کر کے گھر لوٹتا ہے، جس طرح ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، معصوم پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک صاف پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان جب حج قبول کر لیتا ہے، جس انسان کا حج قبول اللہ رب العالمین کر لیتا ہے، وہ ایسے ہی گناہوں سے معصوم گھر واپس لوٹتا ہے۔ اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، جس کا حج قبول ہو جائے اس کا بدلہ جنت ہے، اس کا بدلہ جنت، جس کا حج قبول ہو جائے اس کا بدلہ جنت ہے، جنت ہے، جنت میں جائے گا۔ غور کریے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی ہر سال حج کریں؟ اللہ کے نبی خاموش گئے۔ پھر پوچھا، اللہ کے نبی ہر سال حج کریں؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ 3 بار اس صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی ہر سال؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے لوگوں تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ وہ صحابی رسول سن کر کہا، اللہ کے نبی ہر سال؟ جیسے آج لوگ الٹا سیدھا سوال کرنے لگتے، جانتے چاہتے کچھ نہیں، سیدھا سوال ٹھوکتے رہتے۔ کہیں مولوی کا پایا ایک دم سیدھا ٹھوکتا رہا سوال، اس لیے مولوی کو پایا ہے ایک دم بالکل آسانی میں فتوا، اسی لیے فون پہ رات میں دن میں جب چاہا فون فتوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ غور کیجئے گا، اللہ کے نبی کی حدیث، اگر میں ہاں کہہ دیتا، جیسے تم سوال کیا اللہ کے نبی حج ہر سال حج کریں، ہر سال حج کریں، میں خاموش رہا، اگر تمہاری بات پر ہاں کہہ دیتا تو یہ حج ہر سال فرض ہو جاتا اور کوئی آدمی حج نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا، اسی لیے جب میں کوئی بات بتاؤں تو زیادہ الٹا سیدھا سوال نہ کیا کرو۔ یہی الٹا سیدھا سوال کرنے کی وجہ سے پہلے امت کے لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔
زیادہ الٹا سیدھا سوال نہ کرو، جتنا بتاؤ بس اسی میں رک جانا، زیادہ سوال جواب نہیں کرنا۔ یہی سوال جواب الٹا کرنے کی وجہ سے میرے امت سے پہلے جتنے بھی امتیں آئیں سارے لوگوں نے اپنے نبیوں سے الٹا سیدھا بدماشی کا سوال کیا، اللہ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ لہذا زیادہ الٹا سیدھا سوال نہ کیا کرو لوگوں، یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حج کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین حج کر کے حجۃ الوداع کے موقع پر گئے تھے، منا اور عرفات کا چکر لگائے تھے، وہاں بڑی بڑی تاریخی مقامات ہیں۔ اے لوگوں، وہاں جب کعبہ جائیں گے دنیا سے، وہاں دنیا سے محبت ختم ہو جائے گی، آنا بھول جاؤ گے، واپس ہی آنا نہیں چاہو گے۔ وہ جگہ ہے، لہذا ہر ایک انسان کو اس جگہ دیکھنے کی تمنا کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ زندگی میں ایک بار دیدار کرا دے، نبی کے دیار کو دیدار کرا دے۔ اے اللہ نبی کے شہر کو دیدار کرا دے۔ اے اللہ نبی جہاں پیدائش نبی کی ہوئی ہے وہ مکہ کی سرزمین امن والا شہر ہے، اے اللہ وہاں دیدار کرا دے، اس سرزمین کو دیدار کرا دے، کعبہ کو دیدار کرا دے، دکھا دے پروردگار عالم۔ دعا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور وہی باپ بیٹا جب خانہ کعبہ کا تعمیر کر رہے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے اللہ یہ کام تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، اے اللہ تو قبول فرما لے۔ جب کعبہ بن کر کے تیار ہو گیا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جب خانہ کعبہ بن کر کے تیار ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ابراہیم لوگوں کے سامنے عام منادی کر دیجئے، پکار لگا دیجئے، پوری دنیا سے لوگ اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، اس کی طواف کرنے کے لیے آئیں گے، اور منادی کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا، اے اللہ ما یبلغ صوتی، دربار خداوندی میں اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، ما یبلغ صوتی، خدایا میری آواز دنیا میں کیسے پہنچ سکے گی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، علینا البلاغ، علینا الآذان وعلینا البلاغ، آپ کا ذمہ ہے آواز لگانا، میرا ذمہ پوری دنیا میں اس کی آواز کو پہنچا دینا۔ اے ابراہیم تم آواز لگاؤ، تمہاری آواز پوری دنیا میں پہنچانے کا ذمہ میرے پاس ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، تمام مکہ کی پہاڑیوں سے اونچے ہو گئے، کان میں رکھ انگلی ڈالا، دائیں بائیں پورب پچھم گھوم کر کے کہا، لوگوں سنو، اللہ رب العالمین کے لیے مکہ شریف میں ایک گھر بنایا گیا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہ حج کرنا فرض کر دیا، زیارت کرنا اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے، لہذا اس گھر کی زیارت کرو۔ یہ آواز پوری دنیا میں گونج اٹھی۔ جن جن سعید روحوں کی قسمت میں حج کرنا تھا، باپ کے پیٹ سے اور ماں کے پیٹ سے آواز لگائی، اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک حاضر ہوں، اے اللہ تیرے حکم کو بجا لانے کے لیے، اے اللہ تیرے حکم کو بجا لانے کے لیے میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کہا میرے یارو، اسی لیے حج کے اندر بڑی بڑی تاریخی مقامات ہیں جو ابھی تفصیلی بیان نہیں کر سکوں گا، بہت ٹائم لگے گا، مینا کا واقعہ بیان کریں گے، بڑا ایک خطبہ لگ جائے گا، عرفات کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتائیں ایک خطبہ لگ جائے گا، اور صفا مروہ جو حاجرہ علیہ السلام دوڑ لگایا کرتی تھی اپنے بچے کو رکھ کر کے، اس کے تفصیل واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں تو ایک خطبہ لگ جائے گا۔ بس وہ حجر اسود کے بارے میں آپ کو بتائیں، وہ حجر اسود جو حجر اسود جنت کا بھیجا ہوا، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ حجر اسود کالا پتھر جس کو لوگ کہتے ہیں، حالانکہ وہ کالا اب بن گیا، لیکن جس وقت وہ حجر اسود اللہ رب العالمین نے جنت سے اتروایا تھا، وہ پتھر اترا تھا، اس وقت دودھ سے زیادہ سفید تھا، وہ پتھر
दूध से ज्यादा सफेद था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को चूमने का हुक्म दिया है, चूमने का हुक्म दिया है। अगर भीड़ के वजह से नहीं चूम सकते हो तो किसी चीज से उसको छू करके उसी को चूम लो, उसी को चूम लो। समझ रहे हैं? यही सब चीज लेकर के बड़ी करता है बुढ़बकवास। इसी तब करके क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा था, उस पत्थर को चूमा था। और जब वो पत्थर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमने का हुक्म दिया था, उस वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजर अस्वद के पास गया, बोसा लिया, हजर अस्वद को बोसा लिया, चूमा और कहा कि ए हजर अस्वद तू पत्थर है, सुनिएगा, तू पत्थर है, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, तुम्हारे पास कोई कुव्वत नहीं है, नफा नुकसान पहुंचाने की तुम्हें कोई ताकत नहीं है। अगर मेरे नबी तुमको नहीं चूमता तो मैं भी नहीं चूमता। सुनिएगा अकीदा। आज एक डायन से तुम घबरा जाते हो। अलीदीस बस्ती में हमारे हाफिज साहब को कभी सोने ही नहीं देता है। रात में कन्नी लग गया, रात में झपनी लग गया, भूत लग गया, ऐसा लग गया, वैसा लग गया। पूरे दुनिया का भूत यही आ गया है क्या यार? 3-4 झड़फुक्का को यहां ला करके देंगे, रूम बना दीजिए ताकि आपको ईमान खराब है, आपने भूत को पाल लिया है। जब अकीदा दुरुस्त होगा, भूत की जगह में एक औरत, जहां सफा मरवा, जहां एक इंसान नहीं है, वो भूत की जगह में, शैतान के जगह में जाकर के पनाह लिया। ना इब्राहिम को जर्रा बराबर नुकसान पहुंचा सका कोई शैतान, न वो अकेले, जहां हाजरा अलैहिस्सलाम अपने शोहर से कहती हैं, ए मेरे आका, इस बयाबान जगह में आप छोड़ करके हमको कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? छोटा सा मेरा गोद में बच्चा है, मैं अकेले हूं, दूर दूर तक कहीं आदमी नजर नहीं आ रहा है, रहने की जगह नहीं है, खाने पीने का कहीं अनाज नहीं है, अरे सर छुपाने की कहीं जगह नहीं है, कोई साथी नहीं है, कोई मददगार नहीं है। ए मेरे आका, आप मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हैं? नहीं जवाब दिया। आखिरी वक्त में यही पूछ, बीवी हाजरा ने यह सवाल किया कि मेरे आका, अल्लाह का यही हुक्म है? मुड़ करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जी अल्लाह का ये हुक्म है। क्या जवाब देती हैं? जाइए, जाइए, चले जाइए, अल्लाह का हुक्म है, आप चले जाइए, अल्लाह मुझको बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह मुझको जाए नहीं करेगा। आज इधर से आया, एक जगह क्वांट डाल लिया, एक डहुआ डाल लिया, एक मिर्चा डाल लिया, एक नमक डाल लिया, सारी जिंदगी का भूत तुम्हारे पास है यार। एकदम यहां रख दिया कि देखो कोई डैन जोगीन न लग जाए। अकीदा इतना खराब हो गया, कसम खुदा की, अगर ऐसा अकीदा रहा और तुम्हारी मौत हो गई तो जन्नत नहीं जा सकते। ले लो पूरी दुनिया का फतवा। अकीदा गड़बड़ हो जाया, जितना भी आप नमाज पढ़ लेंगे आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, अल्लाह ताला आपको माफ नहीं करेगा। वक्त ज्यादा हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वहां हिफाजत फरमाया। इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अवी तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा व मन ततव्वा खैरा। हाजियों को उम्रा करने वालों के लिए जिस तरह बीबी हाजरा दौड़ लगाई थी 7 चक्कर, उस तरह जो भी हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं, उसी तरह शरीयत में दौड़ लगाने का हुक्म दिया है। जिस तरह से बीबी हाजरा दौड़ लगाई थी सफा से मरवा, सफा से मरवा, सफा से मरवा, उसी तरह तुम अगर नहीं दौड़ लगाओगे तुम्हारा हज, तुम्हारा उम्रा कबूल नहीं होगा। ये फजीलत है मेरे दोस्त। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस पत्थर को चूमते हुए कहा था, ए पत्थर, मुझे मालूम है कि तू नफा नुकसान पहुंचाने का कोई इख्तियार नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी पावर नहीं है, बस इतना है कि मेरे हबीब कायनात के सरदार इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ने तुमको चूमा था, इसीलिए हम भी चूम रहे हैं, तुम्हारे अंदर कोई सलाहियत नहीं है। लिहाजा आपने देखा, अकीदा ऐसा ही मजबूत होना चाहिए, ऐसा महफूज रहेगा। ए शैतान, ए इब्लीस, तो मुझे जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। अल्लाह का हुक्म होगा, बीमारी में मुब्तला होकर के मरना तो बीमारी में मुब्तला होकर के मर जाएंगे। अगर अल्लाह का हुक्म होगा शैतानी वसवसा हमारे अंदर डालने का, तो शैतानी वसवसा डाल देगा, जादू हमारे ऊपर कर लेगा। लेकिन अल्लाह नहीं चाहेगा कोई जादू, कोई शैतान, कोई इब्लीस, कोई चुड़ैल, कोई डैन, कोई जोगिन, कोई किचड़ीन मुझको जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये अकीदा रखना चाहिए। बातें बहुत सारी हैं, कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह तफसीली बातें करूंगा। बस इतना आपसे मैं कह करके रुखसत होना चाहता हूं
کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. آپ اگر اللہ کی گرفت سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس جوانی کے عالم میں اگر صلاحیت ہو گیا، 5-10 لاکھ کا مالک ہو گئے، پہلی صورت میں آپ کو حج کرنا ہے. اگر حج نہیں کرتے ہیں تو آپ کی موت یا تو یہودی ہو کر کے مریں گے یا تو نصارہ ہو کر کے مریں گے. کہنا میرا کام ہے، عمل کرنا ہم سب کا کام ہے. لہذا ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم جمیع مسلمانوں کو ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنی بھی باتیں اے اللہ پیش کی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اے اللہ ان باتوں پر سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد تمام سامعین و سامعات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین.